السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں دا وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد اس کورس میں، اس دورے میں۔ یہ انشاءاللہ ہمارا جو کورس ہے یہ خلاصہ قرآن مجید کے تعلق سے ہوگا۔ اس کا موضوع ہے خلاصہ قرآن، جس میں جو ہفتے میں 3 کلاسز انشاءاللہ ہوگی ہر ہفتے، اور ہر کلاس میں ہم لوگ ایک پارے کا خلاصہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس معاملے میں میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے پاروں کا خلاصہ پیش کر سکوں۔ یقیناً یہ میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، ہمارے علم میں اضافے کا ذریعہ بنے گا۔ میں اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ناظرین، قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب ہے، جیسے کہ میں اور آپ جانتے ہیں بھائیوں اور بہنوں کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے قرآن مجید کو بہت آسان کر دیا ہے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے۔ کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن کا پڑھنا، اس کا سمجھنا اور اسی طرح سے جو ہے اس سے عبرتیں اور نصیحتیں حاصل کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے آسان کر دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سے نصیحتیں اور عبرتیں حاصل کریں۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب چھوٹی موٹی بھی ہونا، انسان کو یاد کرنے میں تکلیف اور پریشانی محسوس ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو انسان بڑی ہی آسانی سے، بڑے ہی اچھے سے یاد کر لیتا ہے۔ اور قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جو لوگوں کو عروج دیتی ہے، اور جو بد ہے، برے ہیں، جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ان لوگوں کو زوال پذیر کر دیتی ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 218 کا ایک واقعہ سناتا ہوں، بہت ہی شاندار واقعہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جو ہے مکہ کا ذمہ دار، مکہ کا والی حضرت نافع بن عبد الحارث کو بنایا تھا۔ حضرت عمر ایک مرتبہ مکہ جا رہے تھے تو نافع بن عبد الحارث جو ہے وہ حضرت عمر کا استقبال کرنے کے لیے مقام عثمان میں آئے۔ ہوتا ہے نا، کبھی کبھار آپ کے کوئی رشتہ دار یا آپ کے کوئی بڑی شخصیت آپ کے پاس آ رہی ہے، یا آپ کے استاذ آ رہے ہوں، آپ ان کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ چلے جاتے ہیں یا ریلوے اسٹیشن چلے جاتے ہیں۔ تو ویسے ہی حضرت نافع حضرت عمر کو لینے کے لیے مقام عثمان میں پہنچے۔ حضرت عمر نے دیکھا نافع ادھر ہے، پوچھا مکہ میں کس کو اپنا نائب بنا کر کے آئے ہو؟ حضرت نافع نے کہا ابن ابزا کو۔ ان کا پورا نام عبد الرحمن ابن ابزا تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا ابن ابزا کون ہے؟ نافع نے کہا ہوا مولا من موالینا کہ وہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، کوئی بہت بڑے شخص نہیں ہے بلکہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ایک غلام کو اپنے پیچھے نائب بنا کر کے آئے ہو؟ حضرت نافع نے کہا عمر جانتے ہو وہ کون ہے؟ کہا انہ قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض۔ حضرت نافع نے کہا عمر سن لو، یہ عبد الرحمن ابن ابزا جو ہے نا، کتاب اللہ کے قرآن مجید کے قاری ہے اور علم فرائض کے ماہر ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تو پھر تم نے بہت اچھا کیا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو عروج بخشتا ہے اور کچھ لوگوں کو زوال پذیر کر دیتا ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو تھامے رکھیں۔ یہی وہ کتاب ہے نا جس نے مکہ کے ایسے لوگوں کو جن کے اندر اخلاق نہیں تھا، جن کے اندر گناہ عام تھے، برائیاں عام تھی، ان کو کتنی بلندی اس قرآن مجید نے عطا کی۔ کیسر و کسریٰ پر انہوں نے بادشاہت کی۔ ہاں، یہ ہمارے سلف تھے، یہ صحابہ تھے، یہ تابعین تھے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، اس سے نصیحتیں حاصل کریں۔ اور اللہ نے اس کو بنایا بھی اسی لیے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، یعنی تقوی والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ میں اور آپ غور کریں کہ ہم نے اپنی 50 سالہ 60 سالہ زندگی گزار لی، کچھ لوگوں نے 40 30 سالہ زندگی گزار لی۔ ہم جانتے ہیں قرآن مجید کے پہلا پارہ جو ہے الف لام میم، اس میں اللہ رب العالمین نے کون کون سے واقعات اور کون کون سے احکام بیان کیے؟ کیا میں اور آپ جانتے؟ مجھے بتائیے۔ بالکل نہیں جانتے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم اپنی کتاب کے تعلق سے نہیں جانتے؟ لہذا کم از کم ہمیں پورے قرآن کا خلاصہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آخر کون سی باتیں کی ہیں، اور انشاءاللہ اس موقع پر میں وہی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها کہ یہ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟
یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو پڑھ کے اس میں غور و فکر نہیں کرتا ہے تو گویا اس کے دل پر تالا لگا ہوا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے دل کے تالے کو کھولیں اور قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کی تلاوت کریں۔ ناظرین چلتے ہیں سب سے پہلے پارے کی طرف، چونکہ ہمارے پاس جو ہے 1 گھنٹے میں ہمیں اس کو مکمل کرنا ہے، 50 منٹ میں پورے پارے کا خلاصہ دیکھنا ہے، تو میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے تھوڑی سی بات میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے تعلق سے رکھ دی، چونکہ اس کے تعلق سے ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہمارے پہلے پارے کی طرف۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں پہلا پارا جب ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں نا الف لام میم، تو اس میں جو سب سے پہلی سورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ پہلے پارے میں 2 سورت اللہ رب العالمین نے ذکر کی، ایک سورۃ الفاتحہ، دوسرا سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ پورا پہلے پارے میں ہے۔ سورۃ الفاتحہ اس کتاب کا، اس سورہ کا نام فاتحہ ہے۔ کیونکہ علماء کہتے ہیں فاتحہ کا معنی ہوتا ہے ابتدا کرنا، شروع کرنا، چونکہ قرآن مجید کی ابتدا اسی سورت سے کی گئی، اسی لیے اس کو فاتحہ، اس کا نام فاتحہ رکھا گیا۔ اور اسی طرح سے فاتحہ کا ایک اور معنی ہوتا ہے کھولنا۔ تو قرآن مجید کے علوم کی جو کنجی، یہ کنجی ہے سورۃ الفاتحہ، چابی ہے۔ قرآن مجید میں جو علوم اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں یہ اس کی چابی ہے، لہذا یہ اس کو کھولتی ہے، اسی لیے اس کا نام جو ہے فاتحہ رکھا گیا۔ اس کا ایک اور نام ہے جس کو ام الکتاب یا ام القرآن ہم لوگ کہتے ہیں، ام الکتاب یا ام القرآن۔ خود امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ایک باب باندھا ہے، کہتے ہیں باب ما جاء فی فاتحۃ الکتاب وسمیت ام الکتاب لانہ یبدأ بکتابتها فی المصاحف ویبدأ بقراءتها فی الصلاۃ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کا نام ام الکتاب اسی لیے ہے کیونکہ کتابت کے اعتبار سے بھی یہ پہلی ہے، یعنی قرآن مجید جو لکھا گیا ہے تو اس میں سب سے پہلے کون سی سورت لکھی گئی؟ سورۃ الفاتحہ۔ اور جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور قرات کی ابتدا کرتے ہیں، قرات شروع کرتے ہیں قیام میں، تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، لہذا اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہر نماز میں پڑھنے کا حکم دیا، ہر نماز میں، چاہے آپ فرض پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ سنت پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہوں، اگر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوگی جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ اور اسی لیے اس سورت کو سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا نا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ اے محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسی آیتیں، ایسی 7 آیتیں دی ہے جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ ہم دن میں 5 وقت فرض نماز اگر پڑھتے ہیں تو 5 وقت، اس 5 وقت میں جیسے 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو 4 مرتبہ اس کی تلاوت ہو رہی ہے سورۃ الفاتحہ کی، 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہو رہی ہے۔ ایسے کر کے پورے دن میں ہم فرض، سنن، نوافل ملا کے کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ان ساری نمازوں میں ہم بارہا سورۃ الفاتحہ کو دہراتے ہیں۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آئیے ایک روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج غیر تمام، فہی خداج غیر تمام۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھا تو وہ نماز ناقص ہے، وہ نماز ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا انی احیانا اکون وراء الامام، کہ ابو ہریرہ ہم لوگ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ امام کے پیچھے ہوتے ہیں، فرض نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ نے کیا فقرأ بہا فی نفسک، تو اس کو اپنے دل میں پڑھو، اپنے دل میں پڑھو، لیکن ضرور پڑھو۔ دیکھیے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، امام اگر پڑھ رہا ہے اور ہم پیچھے کھڑے ہیں تو امام کے ساتھ ہم شامل ہو گئے، تو حضرت ابو ہریرہ کا کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے جو کہا فقرأ بہا فی نفسک، کہ اپنے دل میں پڑھو، اس کو پڑھو لیکن چھوڑو مت۔ تو سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین ونصفها لی ونصفها لعبدی، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے نماز کو میرے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے، آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے۔ وہ کیسے؟ جب ہم نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں نا تو گویا ہم اپنے رب سے کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث میں دیکھیے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف رب العالمین کے لیے ہے، جب بندہ یہ کہتا ہے
تو اللہ رب العالمین کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، ہاں جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین قیامت کے دن کا، روز جزا کا مالک ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ہاں اس کے بعد ہم لوگ دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ دیکھیے ہم لوگ پورے دن میں کئی مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کن لوگوں پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے، اور ہم لوگ کن لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں غور کیا نا کبھی؟ تو غور کریے۔ اسی طرح قرآن میں تدبر اسی طرح کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ رب العالمین نے 4 قسم کے لوگوں پر انعام کیا، نبیین، صدیقین، نبیوں پر، سچے لوگوں پر، سچوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، شہیدوں پر، اور صالحین، نیک لوگوں پر۔ تو ان 4 لوگوں کے راستے پر ہم چلنے کی دعا مانگتے ہیں، اور ہم لوگ پھر اس کے بعد کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے بچا جو مغضوب علیہ ہیں یا جو گمراہ ہے۔ مغضوب علیہ سے مراد یہود ہے اور گمراہوں سے مراد نصارہ ہے، یعنی ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی ہم لوگ سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک روایت جو وہ ہمیشہ یاد رکھیے، سورۃ الفاتحہ کی ایک بہت بڑی فضیلت وہ یہ کہ یہ ایک طرح کا رقیہ ہے، یہ ایک طرح کا دم ہے، اس سے تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ ہر وہ شخص جو کسی بھی طرح سے بیمار ہے، تکلیف میں ہے، اگر وہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر کے دم کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اس کو ایمان اور اعتقاد کے ساتھ اگر وہ اس کو کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ضرور اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ تھا سورۃ الفاتحہ، اور یہ جو باتیں اللہ رب العالمین نے اس میں بیان کی ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں قرآن کی سب سے بڑی سورت کی طرف، وہ سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ، بقرہ کا عربی میں معنی ہوتا ہے گائے، چونکہ اس سورت میں گائے کا واقعہ بھی ذکر ہے اور لفظ بقرہ بھی سورت میں آیا ہے۔ ہاں لفظ بقرہ بھی سورت میں آیا ہے اور اس میں گائے کا ایک واقعے کا ذکر ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین اسی لیے اس کا نام جو ہے بقرہ رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ حروف المقطعات سے ہوتی ہے۔ حروف المقطعات یعنی جیسے الف لام میم، آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا الف لام را، الف لام میم صاد، طہ، یاسین، یہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں نا، ان تمام الفاظ کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ تو دیکھیے اس کے معنی کے تعلق سے علماء ایک ہی بات کہتے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ، کہ اس کا معنی و مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، معنی کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں۔ الف کا معنی الگ، لام کا معنی الگ، میم کا معنی الگ کرتے ہیں، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ اس کا معنی و مفہوم اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ چونکہ یہ عرب میں جو لوگ تھے جو عربی زبان جانتے تھے، ان کے زمانے میں یہ الفاظ اس طرح کے استعمال نہیں ہوتے تھے، یہ ایک نیا اسلوب تھا عربوں کے لیے، اسی لیے عرب جو ہے اس کے اوپر قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے نا تو وہ متوجہ ہوئے، اور جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات استعمال کیا ہے نا تو وہاں پر قرآن کریم کی عظمت، اس کی صداقت، اس کے اعجاز کو بیان کیا ہے۔ اب اس کتاب کی جو ابتدا ہوتی ہے سورۃ البقرہ کی، الف لام میم، سب سے پہلے آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اس پارے کی آخری آیت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک تو پہلے تو ابتدا میں تو یہ کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، اور آخر میں کہا کہ جو اعمال پچھلے گزرے ہوئے لوگوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کر رہے ہو وہ تمہارے لیے ہے، اور ان کے اعمال کے تعلق سے تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ترتیب مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کتاب اللہ کو پکڑ لو، قرآن مجید کو پکڑ لو اور اپنی زندگی میں اس سے روشنی حاصل کرتے ہوئے اچھے اعمال انجام دو۔ یہی پیغام جو ہے اس کی ابتدا اور انتہا سے کی مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلی آیت کہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ صورت ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ ہر کتاب کا لکھنے والا یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی اس کتاب میں اگر کوئی غلطی ہے تو وہ میری جانب سے ہے،
اور اس میں کوئی اچھائی ہے تو وہ اللہ کی جانب سے ہے، اور پڑھنے والوں سے لوگ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری کتاب میں جو بھی غلطی دیکھیں آپ اس کی طرف ہماری نشاندہی کریں تاکہ اگلے ایڈیشن میں ہم اس کی اصلاح کر کے چھاپیں۔ لیکن یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کا لکھنے والا، جس کا بھیجنے والا، جس کا بنانے والا یہ کہہ رہا ہے، جس کا کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں تقریباً آیت نمبر 3 سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک، 3 سے 20 تک اللہ رب العالمین نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، مومنین، کفار اور منافقین۔ سب سے پہلے مومنین کا ذکر کیا اور ان کی 5 صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب وہ چیزیں جس کو انسان نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مثال کے طور پر فرشتے، آپ نے دیکھا نہیں دیکھا تو آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں نا؟ بالکل رکھتے ہیں۔ جنت میں نے اور آپ نے نہیں دیکھی، جہنم میں نے اور آپ نے نہیں دیکھی، ہے نا؟ قیامت کا دن میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا، لیکن ہم اس پر ویسے یقین رکھتے ہیں گویا ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہو، ہے نا؟ ایک مومن اس پر ویسے یقین رکھتا ہے گویا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو اس کے شروط اور جو ہے آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ رب العالمین نے جو کچھ روزی دے رکھی ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ 5 صفات اللہ تعالیٰ نے مومنین کے بیان کی۔ اس کے بعد انہی 5 لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی جس کے اندر مومنین کی صفات ہوگی وہی لوگ کامیاب ہوگے۔ اس کے بعد پھر کفار کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کافروں کا آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کافروں کا آپ کو ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ کیوں ایمان لانے والے نہیں؟ اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، علی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، ہاں، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب یہ کفار ایمان لانے والے نہیں، یہ کفار کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا۔ یہاں پر ایک نقطہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ٹوٹل آیت نمبر 30 سے لے کر کے 20 تک اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے، جس میں مومنین کی صفات صرف 4 آیات میں بتائی ہے، کفار کی صفات صرف 2 آیات میں بتائی ہے، لیکن منافقین کی صفات جو اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے وہ تقریباً 13 آیات میں ذکر کی ہے۔ 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے اور ان کی ٹوٹل 12 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ کیوں؟ تاکہ میں اور آپ ان صفات سے بچ سکیں، ان بری صفات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ وہ صفات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، ان کے اندر مکر ہوتا ہے، دھوکہ دیتے ہیں۔ پہلے تو جھوٹ، دھوکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ دل کا مرض کا مطلب کیا ہے؟ حسد، کینہ، تکبر، ہاں، یہ جتنے دلی امراض ہوتے ہیں نا یہ سارے ان کے امراض ان کے دل میں ہیں۔ اللہ نے کہا فزادہم اللہ مرضا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ اسی طرح ان کے اندر جو ہے مکر و فریب، بے وقوفی، احکام الہی کا مذاق اڑانا، اسی طرح فتنہ و فساد زمین میں پھیلانا، جہالت، ضلالت اور اہل ایمان کا مذاق اڑانا، یہ ساری ان کی منافقین کی بری صفات ہے، مومنین کو اس سے بچنا چاہیے۔ اب یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی صفات کا ذکر کیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلا حکم دے رہے ہیں آیت نمبر 21 میں، وہ اپنی عبادت کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دیکھو یہاں پر غور کریے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا اعبدوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوں اللہ اپنے رب کی عبادت کرو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو اس آیت سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا یہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ سب کا کام ہے،
سب کا کام ہے، سب کا کام ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا۔ دوسرا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے مخاطب صرف مسلمان نہیں ہیں، اسی لیے مسلمان یہ نہ کہیں کہ قرآن مجید صرف ہماری کتاب ہے، بلکہ یہ ساری دنیا والوں کی کتاب ہے، ساری دنیا والوں کے لیے نازل کی گئی ہے۔ ہاں، قرآن کے مخاطب عام ہے، تمام لوگ اس کے مخاطب ہے۔ اور تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے تو اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 سے 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ ایک چیلنج کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو قرآن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس ایسی ہی کتاب ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ چیلنج کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ ہاں، کہ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، ہاں، تو اگر تمہیں اس میں شک ہے ذرہ برابر بھی، تو اس جیسی ایک صورت لا کر کے دکھا دو، صرف ایک صورت۔ پورا قرآن لانے کے لیے اللہ چیلنج نہیں کر رہا ہے، صرف ایک صورت۔ ہاں، آگے اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے جو شرکا جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، ان کو بھی بلا لو اور ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر پاؤ گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم ایسا نہیں کر پاؤ گے۔ اگر تم ایسا نہ کر پائے اور ہرگز تم ایسا نہیں کر پاؤ گے، پھر آگے اللہ رب العالمین نے کہا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور وہ کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین چیلنج کر رہے ہیں، کوئی ہے ایسی کتاب کے جس کا لکھنے والا چیلنج کر رہا ہو بھائی میری کتاب میں کوئی غلطی نکال کے بتا دو؟ اتنے عربی کے اتنے ماہر لوگ کہ جن کا کوئی شمار نہیں، یعنی جن کے بالوں میں سوچ بھی نہیں۔ وہ زمانہ نا عرب کے شعراء کا زمانہ ہوا کرتا تھا، لوگ بڑے بڑے اشعار لکھ کر کے مشہور جو شعراء تھے وہ کعبۃ اللہ پر لٹکائے جاتے تھے۔ اور آپ کو پتا ہوگا جو شعراء ہوتے ہیں وہ اپنی زبان میں مہارت رکھتے ہیں۔ جیسے اردو کے شعراء کو جب آپ پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے اندر اردو کی مہارت ہے، بھائی ایسے ہی شاعر نہیں بنے، اردو کی مہارت وہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ لہذا وہ عرب کے شعراء تھے، عربی شاعر تھے، تو وہ عربی کی مہارت اپنے اندر رکھتے تھے۔ اتنا چیلنج کے باوجود وہ ایک صورت پیش نہیں کر پائے، ایک صورت تو کیا وہ ایک آیت پیش نہیں کر پائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 سے 33 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ رب العالمین قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اللہ تعالیٰ تو کیوں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے گی؟ دیکھیے فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا نا، تو یہ جو ہے اعتراض نہیں تھا، بلکہ ایک انہوں نے دیکھا تھا ہم سے پہلے، ہم جو ابھی اس دنیا میں بس رہے ہیں نا، تو ہم سے پہلے یہاں پر جنات بستے تھے، تو ان لوگوں نے فساد کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہاں سے جو ہے ڈھکلوا دیا، بھگا دیا یہاں سے، اس کے بعد ہمیں آباد کیا۔ تو اسی لیے فرشتوں نے کہا کہ کیوں اللہ رب العالمین تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فتنہ و فساد کرے گی، خون خرابہ کرے گی۔ ہاں، اللہ رب العالمین اگر فرشتوں نے کہا کہ اگر تیری تسبیح تیری تعریف بیان کرنے کے لیے تو ہم لوگ ہیں نا، تو اللہ رب العالمین نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین کہا کہ اللہ رب العالمین جو جاتا ہے وہ فرشتے نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا بغیر ماں باپ کی۔ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ نہ والد نہ والدہ، ایسے میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فضیلت دیکھی کیسے دی فرشتوں پر، اور فرشتوں نے جو کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ تو کیوں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے، تو یہاں پر اب اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ جو اللہ جانتا ہے وہ فرشتے نہیں جانتے۔ ہاں، فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کے نام جو تھی اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو سکھا دیے، اور پھر فرشتوں سے کہا، فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا اور کہا کہ اس کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا اللہ رب العالمین ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پوری چیزوں کے نام بتا دیے، اور جو ہے ان کو جو ہے انہوں نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو میں نے تم سے کہا تھا نا کہ زمین و آسمان کے غیب کو صرف میں جانتا ہوں، اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نا فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اسجدوا لآدم، کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، فسجدوا، تو ان تمام لوگوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے، شیطان نے نہیں کیا۔ تمام فرشتوں نے، اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ ہاں، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ دیکھیے یہاں پر چند باتیں پتہ چلتی ہیں۔ سب سے پہلے تو علم کی فضیلت، کہ حضرت آدم نے وہ نام بتائے، حضرت اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو علم دیا، اس کی بنیاد پر فرشتوں پر فضیلت دی۔ فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو،
علم کا اتنا بڑا مقام ہے، علم جو حاصل کرتا ہے اس کا رتبہ، اس کا مقام معاشرے میں بڑھتا ہے۔ جاہل، گوار، ان پڑھ لوگ نہ بات کرنے کی تمیز، نہ بولنے کی تمیز، یاد رکھیے ان کی معاشرے میں وہ عزت نہیں ہوتی ہے جو ایک پڑھے لکھے شخص کی ہوتی ہے۔ لہذا تمام لوگوں کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو کہا تھا نا سجدہ کرنے کے لیے، تو کیا ابلیس شیطان بھی فرشتہ ہے؟ تو نہیں۔ دیکھیے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کہا کان من الجن، وہ شیطان جو ہے جنوں میں سے تھا، لیکن اس میں وہ بھی مخاطب تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا فسجدوا، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی کہا کہ تم بھی سجدہ کرو، فرشتوں کے ساتھ شیطان کو بھی کہا گیا سجدہ کرنے کے لیے، لیکن اس نے نہیں کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ رب العالمین نے اس کو مردود قرار دیا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 35 سے 37 میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی اس غلطی کا ذکر کیا جو انہوں نے جنت میں کی تھی۔ ہمارے والد آدم علیہ السلام جنت میں تھے نا، اور انہوں نے غلطی کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی اس غلطی کا ذکر کیا۔ حضرت آدم کو اللہ رب العالمین نے جنت میں ڈال دیا اور کہا، جب پیدا کیا، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، یہ سارے کام ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو جنت میں داخل کر دیا اور کہا کہ جہاں سے کھانا ہے کھاؤ پیو، جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، لیکن صرف ایک شرط لگائی، اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا، اگر کھا لو گے تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سوچے کتنی چھوٹ، لیکن اس کے باوجود شیطان نے بہکایا، حضرت آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ تم لوگ اتر جاؤ نیچے۔ اللہ رب العالمین نے نیچے بھیج دیا دنیا میں اور کہا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ حضرت آدم، شیطان اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں اتار دیا۔ اس کے بعد جب غلطی ہوئی تھی تو ایک مومن، ایک مسلمان جو اللہ رب العالمین پہ ایمان رکھتا ہے نا، تو وہ غلطی کے بعد نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ لہذا حضرت آدم کو بھی جب لگا کہ غلطی ہو گئی تو پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو چند کلمات سکھائے، ان کلمات کے ذریعے سے حضرت آدم نے توبہ کی۔ کیا کلمات تھے وہ؟ بڑے ہی مشہور ہے، آپ جانتے ہوں گے حضرت آدم کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بڑی ہی شاندار دعا ہے، بہت ہی پیاری دعا ہے، آپ ضرور بھی ضرور اس دعا کو یاد کریں۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں پر دیکھیے، غور کیجیے، بعض اہل بدعت ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ لوگ ایک دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے جو توبہ کی نا، وہ اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا مانگی۔ حضرت آدم نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس محمد کے وسیلے سے حضرت آدم نے دعا کی۔ ایک موضوع من گھڑت روایات کو لا کر کے وہ لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے فرمان کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو کلمات سکھائے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت آدم نے خود عرش پر دیکھ کر کے محمد الرسول اللہ دیکھ کر کے محمد نام سے اور جو ہے ان کے وسیلے سے دعا مانگی۔ لہذا یہ سب بدعتی اور غلط باتیں ہیں، ایسی باتوں سے، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ اور حضرت آدم کی اس دعا کو آپ یاد کیجئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اچھا، اس واقعے سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے نا کہ اس میں غلطی دو لوگوں سے ہوئی ہے نا، پہلے شیطان سے پھر آدم سے، لیکن آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی۔ تو جو بنی آدم ہے نا، آدم کی جو اولاد ہے نا، آدم کی جو اولاد ہے، وہ توبہ کے بعد، وہ گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی ہے، لیکن شیطان کے جو حواری مواری ہے، شیطان کے جو چیلے ہیں نا، وہ گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتے، ان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے، وہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، سارے کام وہ برے کرتے ہیں، لیکن ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے اندر وہ ہے ہی نہیں، وہ تکبر، گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کا راستہ، ان کا راستہ اختیار کرے، شیطان کا راستہ نہیں۔ غلطی ہو تو معافی مانگے اور توبہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا آیت نمبر 38 اور 39 میں کہ ہمیں کس چیز کی اتباع کرنی ہے۔ جب حضرت آدم کو زمین پر بھیج دیا اور کس چیز کی اتباع کرنے کا حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا، فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا، کہ زمین پر تم جب جا رہے ہو تو میری طرف سے جو ہدایت پہنچے نا، اس کی پیروی کرنا، اس کی تابع داری کرنا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اس کی تابع داری کریں گے ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ تو ہمیں کس چیز کی تابع داری کرنی ہے؟ احکامات الہیہ کی، اور وہ کہاں ہیں؟
کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں، یعنی سنت صحیحہ میں، اور اسی طرح قرآن مجید میں جو احکامات ہے، جو فرامین اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں، مجھے اور آپ کو ان فرامین پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جن لوگوں نے میری احکامات کو جھٹلایا اپنے اماموں کی وجہ سے، انہوں نے قرآن کے اوپر اپنے اماموں کے اقوال، اپنے لوگوں کے اقوال، اپنے پیروں کے اقوال، اپنے مریدوں کے اقوالوں کو اگر ترجیح دی کتاب اللہ پر، والذین کفروا، کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیاتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ جہنمیوں میں سے ہے، ہم فیہا خالدون، اور اسی میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر جو فضائل اللہ تعالیٰ نے کیے، جو نعمتیں کی تھی، اس کا ذکر کیا، پھر ان کے اعتراضات کا ذکر کیا، اس کے بعد حضرت موسیٰ کی نصیحتوں کا ذکر کیا۔ یہ تقریباً آیت نمبر 40 سے لے کر 73 تک، یعنی 40 to 73 آیات، یعنی اتنی ساری آیات میں اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کا تذکرہ کیا۔ قرآن مجید میں دیکھیے بنی اسرائیل کے کئی جگہوں پر تذکرے ہیں بنی اسرائیل کے، لیکن سب سے زیادہ، سب سے تفصیلی طور پر اللہ رب العالمین نے یہیں پر ذکر کیا۔ یہاں پر 40 سے لے کر کے 43 تک، 73 تک اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے تھے نا، ان کو گنوایا۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ظاہری، باطنی، اسی طرح سے دنیاوی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمائی۔ مثلاً کیا نعمتیں ہیں؟ سب سے پہلے انبیاء اکرام کثرت سے بنی اسرائیل میں آئے، جتنے انبیاء اکرام بنی اسرائیل میں آئے، دوسرے کسی اور جو ہے خاندان میں، قبیلے میں اتنے نبی انبیاء نہیں آئے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے انہیں دنیاوی خوشحالی دے رکھی تھی، عقیدہ توحید ان کو دے رکھا تھا، اسی طرح ایمان کی نعمت سے سرفراز کیا تھا، فرعون کے مظالم سے ان کو نجات عطا کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں انہوں نے جو ہے مصر سے ہجرت کی تھی، راستے میں فرعون کا لشکر پڑ گیا، اللہ رب العالمین نے سمندر میں لاٹھی مار کر کے ان کو راستہ دکھایا، اور ان کے آنکھوں کے سامنے فرعون کے لشکر کو اللہ رب العالمین نے غرق کر دیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جو ہے انہیں صحرائے تیہ میں، جہاں پر صحرائے سینا میں، جہاں پر کچھ نہیں تھا، بے سر و سامانی کے عالم میں وہ لوگ تھے، اللہ رب العالمین نے وہاں پر ان کے لیے منہ والسلویٰ اتارا۔ اسی طرح جب پیاس لگی، پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اللہ رب العالمین نے جو ہے 12 چشمے پھوڑ دیے۔ اتنی ساری نعمتیں، بادلوں کے ذریعے سے ان پر سایہ کیا، اتنی ساری نعمتیں دینے کے باوجود ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیا۔ جب منہ وسلویٰ اترتا تھا نا، تو دیکھیے کیسی بیوقوفی والے باتیں کرتے تھے یہ لوگ۔ کہتے تھے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ حضرت موسیٰ سے کہتے تھے اے موسیٰ، جو منہ والسلویٰ اتر رہا ہے نا، آسمان سے خالی کھانا اتر رہا ہے، بس کھانا ہے، نہ کاٹنے کا ٹینشن، نہ کمانے کا ٹینشن، نہ جو ہے پکانے کا ٹینشن، کچھ نہیں ہے، صرف اتر رہا ہے، پکا ہوا کھانا کھانا ہے، گویا ہوٹل میں بیٹھے ہیں، آرڈر دے دیے، کھانا آ رہا ہے اور کھانا ہے بس۔ ایسی صورت میں حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک کھانے پر بس نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین سے اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ وہ ہمیں ساگ، ککڑی، اسی طرح سے ہمیں جو ہے وہ مسور، اسی طرح سے پیاز، گیہوں، یہ ساری چیزیں ہمیں دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا کیسی بیوقوفانہ باتیں کر رہے ہو؟ ایک ادنا چیز کے، ایک اچھی چیز کے بدلے میں ایک ادنا چیز مانگ رہے ہو؟ محنت نہیں کرنا ہے، جد و جہد نہیں کرنا ہے روزی کے لیے، آسمان سے بس اتر رہا ہے، کھانا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے نہیں مانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات، اور ان لوگوں نے جو ہے اس کا انکار کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے، آپ جانتے ہیں کہ کیا معاملات ان کے ساتھ کیے۔ اس کے تعلق سے مزید تفصیل جو ہے سورۃ الاعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے مزید تفصیل اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں بیان کی ہے، وہ انشاءاللہ وہاں پر ہم لوگ دیکھیں گے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہیں تک بات بیان کی۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 83 سے 86 کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے جو ہے چند وعدوں کا، جو بنی اسرائیل سے وعدے کیے گئے تھے، ان تمام وعدوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ دیکھیے یہ وعدے چونکہ بنی اسرائیل ہی سے لیے گئے تھے، لیکن یہ تمام مسلمانوں سے ہیں، یہ مجھ سے، آپ سے، ہم تمام سے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تو سب سے پہلا وعدہ یہ کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت
نہیں کرو گے۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ وذی القربا، اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے، ان کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، ان کی دل آزاری نہیں کرو گے، ان کو ایسی باتیں نہیں بولو گے جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو۔ ہاں، ٹوہ مارنا، چلتے چلتے کسی کو انگلی کر دینا، یا چلتے چلتے کسی کا مذاق اڑا دینا، اس طرح کی چیزیں نہیں، کہ لوگوں کے دلوں میں دکھ مطلب تکلیف ہو، برا لگے، ایسی چیزیں نہیں کرتے۔ وقولوا للناس حسنا، اچھی بات کہنے کا لوگوں سے وعدہ کیا۔ اسی طرح واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، یہ تمام وعدے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے کیے تھے۔ یہ صرف بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ مجھ سے اور آپ سے بھی ہیں، اور ہمیں بھی ادا کرنے چاہیے۔ یقیناً عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا نا، پوچھا نا الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا جواب دیا تھا ہم نے، پتہ ہے آپ کو؟ خود اللہ تعالیٰ نے بتایا، ہم نے کہا تھا قالوا بلا، اللہ رب العالمین تو ہی ہمارا رب ہے۔ وعدہ کرنے کے بعد جو لوگ بھول گئے ہیں وہ مزاروں پر جا کر کے سجدے کرتے ہیں، وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، میں اور آپ غیر اللہ کو نہیں پکارتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 67 سے 74 کے بیچ میں وہ گائے کا واقعہ بیان کیا ہے جس کی طرف یہ صورت منسوب ہے، اس کا نام بقرہ جو ہے، جس گائے کے واقعے کی طرف منسوب ہے، تو اس گائے کے واقعے کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ تم ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتا ہوں ایسا جاہل ہونے سے۔ اصل میں واقعہ کیا ہوا تھا، بنی اسرائیل کا ایک بوڑھا شخص تھا جس کا کوئی وارث نہیں تھا، وہ مالدار تھا، بوڑھا مالدار تھا بہت زیادہ، اور اس کا کوئی وارث نہیں تھا، صرف ایک بھتیجا وارث تھا۔ تو ایک رات اس بھتیجے نے اپنے چچا کا قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کو جو ہے کسی کے دروازے کے سامنے چھوڑ دیا، پھینک دیا، اور بعض روایتوں کے مطابق چوراہے پر پھینک دیا اس شخص کو، اس بوڑھے کی لاش کو۔ جب صبح ہوئی تو قاتل کو تلاش کیا جانے لگا، تو وہ بھی جو ہے قاتل کو تلاش کرنے میں لگ گیا۔ بھتیجا بھی ہوتا ہے نا، ایک آدمی ہے جس نے چوری کی، اب وہ جب دیکھتا ہے کہ 4 لوگ ڈھونڈ رہے چور کو تو وہ بھی ان کے ساتھ مل جاتا ہے، بھئی کس نے چوری کی، کس نے چوری کی۔ تو ایسے ہی وہ قاتل بھی جو ہے ان لوگوں کے ساتھ مل کر کے قاتل کو ڈھونڈنے لگا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ ایک گائے ذبح کرے، اور اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا جو ہے اس بوڑھے کو مارے لے کر کے، تو وہ بوڑھا زندہ ہو جائے گا اور وہ بتائے گا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ اب جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا گائے ذبح کرنے کا، تو بنی اسرائیل کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو چل جاتا تھا، لیکن چونکہ ان کے اندر اجڑ پنا تھا، ان لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا۔ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس کا حلیہ بیان کر دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سنو، وہ گائے نہ تو بہت زیادہ بوڑھی ہو اور نہ ہی جو ہے بہت زیادہ بچہ ہو، یعنی گائے بہت زیادہ بڑھیا بھی نہ ہو، بچہ بھی نہ ہو، بلکہ نوجوان عمر کی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے کہ اس کا ہمیں کلر بتا دے کہ کس رنگ کی وہ گائے ہو۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے، اس گائے کا رنگ جو ہے زرد رنگ کی گائے ہو، چمکدار ہو، جو جاذب نظر ہو، جس کو دیکھنے والے کو اچھا لگے، جب آدمی اس کو دیکھے تو اس کو اچھا لگے، ایسی گائے وہ ہو۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ اس کا مزید حلیہ بیان کرے، کیونکہ اس حلیے کی تو گائے بہت ساری ہے۔ آپ نے جو کہا کہ بوڑھی نہ ہو، جوان ہو، اور جو ہے زرد رنگ کی ہو، اور جو ہے مطلب لوگوں کو دکھنے والے کو اچھا لگے، ایسی بہت ساری گائیں ہیں، تو مزید حلیہ بیان کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ ایسی گائے ہو جو زمین جوتنے والی، جو ہل جوتنے والی نہ ہو، اور جو کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو، یعنی کام کرنے والی گائے نہ ہو، تو اور وہ تندرست ہو اور بے داغ بھی ہو، تندرست ہو اور بے داغ بھی ہو۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ابھی آپ نے بات مکمل کر دی، یعنی اتنا تفصیل اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے گائے کی بتائی۔ اب وہ لوگ گائے ذبح کرنے والے نہیں تھے، لیکن انہوں نے ارادہ کیا اور ایسی گائے ڈھونڈنا شروع کی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسے شخص کے پاس وہ گائے ملی جو اپنے والدین کا فرما بردار تھا، جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، جو شخص ایسے شخص کے پاس وہ گائے ملی۔ اب وہ شخص گائے بیچنے کے لیے تیار نہیں تھا، لہذا ان لوگوں نے
بڑی مشکل سے اس کو راضی کیا گائے بیچنے کے لیے. پتہ ہے قیمت کتنی لگی اس گائے کی؟ اس گائے کا جو وزن تھا اس وزن کے برابر 10 گنا، اس وزن کے 10 گنا برابر سونا لے کر کے اس شخص نے وہ گائے ان لوگوں کو دے دیا. ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے گائے ذبح کی اور پھر اس گائے کے گوشت کے ٹکڑے سے جو ہے اس بوڑھے کو مارا. وہ بوڑھا زندہ ہوا، اس نے بتایا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے، اور پھر وہ دوبارہ مر گیا. وہ زندہ ہوا اور پھر دوبارہ مر گیا. اللہ رب العالمین نے کہا اللہ تعالیٰ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. یہاں پر ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے نا، اس واقعے سے بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہے، لیکن اس میں ایک بات، اہم بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے نا کہ انسان کو بہت زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے. اگر بنی اسرائیل کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کافی تھا ان کے لیے، وہ معاملہ طے ہو جاتا، جو ہے ہلکے پھلکے میں بہت ہی کم قیمت میں کام ہو جاتا. لیکن ان لوگوں نے سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال کرتے گئے اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے گئے. لہذا اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا کہ اس کا قتل کس نے کیا، اس بوڑھے کا، اور اس بوڑھے نے جو ہے بتا دیا اور پھر وہ دوبارہ مر گیا. یہ مکمل گائے کا واقعہ تھا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اور بھی باتوں کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 97 اور 98 میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ کو یا فرشتوں کو یا اللہ کے پیغمبروں کو گالی دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے یہ ہوا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ہمارے ساتھ، فلاں نبی نے ہمارے ساتھ، یا فلاں فرشتے نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا. یا جن لوگوں کی وفات ہو گئی ان کے تعلق سے کہتے ہیں کہ بھئی ملک الموت نے اس آدمی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس کی روح قبض کر کے یا اس طرح کے معاملات کر کے. ایسے لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا من کانا عدوا للہ، وہ جو اللہ سے دشمنی کرتے ہیں، وملائکتی، اس کے فرشتوں سے، ورسولہ، اس کے رسولوں سے، وجبریل ومیکال، جبریل سے دشمنی کرتے ہیں اور میکائیل سے دشمنی کرتے ہیں، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ رب العالمین ایسے کافروں کا دشمن ہے. اگر کوئی ان لوگوں سے دشمن کرتا ہے، اللہ کے انبیاء سے دشمنی کرتا ہے، اللہ کے نبی سے نفرت کرتا ہے، محمد الرسول اللہ سے نفرت کرتا ہے، تو گویا وہ اللہ کا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ رب العالمین ایسے کافروں کا اللہ رب العالمین دشمن ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جادو کے تعلق سے بیان کیا. آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے جادو کے تعلق سے دیکھیے اس میں ایک بات سمجھیے، اور حضرت سلیمان کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا. بہت سارے لوگ نا یہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان نے جو حکومت کی ہے انسانوں پر، جنوں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، جانوروں پر، دنیا کی تمام مخلوقات پر جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو حکومت کی ہے نا، وہ یہ سمجھتے تھے یہ جادو کے ذریعے سے کی ہے، یہ جادو کے ذریعے سے کی ہے. تو اللہ رب العالمین نے رد کرتے ہوئے کہا آیت نمبر 102 میں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، انہوں نے جادو نہیں کیا تھا، بلکہ جادو تو شیطان نے کیا تھا. یہ لوگوں کو جادو سکھاتا تھا، کفر شیطان نے کیا، یہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتا تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ جادو کرنا، سیکھنا، سکھانا، کرنا، کروانا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد الساحر ضربہ بالسیف، کہ جادوگر کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. جادوگر کی سزا قتل ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی تکریم کا طریقہ بتایا آیت نمبر 104 میں. دیکھیے بہت اللہ رب العالمین نے نا جہاں کہیں بھی اللہ کے نبی کی ذرا بھی یعنی عزت میں کمی کا خدشہ بھی تھا نا، بے عزتی کا اللہ کے نبی کے، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. یہاں پر دیکھیے عربی میں ایک لفظ ہے راعینا، راعینا جھٹکے کے ساتھ. راعی معنی ہوتا ہے عربی میں خیال کرنا، اور نہ یہ متکلم کا صیغہ ہے، یعنی ہمارا خیال کرو. راعینا ہمارا خیال کرو، اے نبی ہمارا خیال کرو. ہاں لوگ آ کر کے کہتے تھے اللہ کے نبی سے راعینا، کہ ہمارا خیال کرو. لیکن جب یہود آتے تھے نا تو وہ کہتے تھے راعینا، راعینا، جھٹکا نہیں دیتے تھے. اگر آپ جھٹکا نہیں دو گے نا تو راعینا کا معنی عربی میں ہوتا ہے چرواہا، بکریوں کو چرانے والا، جانوروں کو چرانے والا. لہذا یہود اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے کہہ دیا، ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا. اے لوگو، اے مومنو، اے ایمان والو، جس لفظ سے میری نبی کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی کا خدشہ ہو اس لفظ کو استعمال ہی نہ کرو، اس لفظ سے رک جاؤ. اللہ رب العالمین کا راعینا کا لفظی استعمال مت کرو، بلکہ کہو انظرنا. راعینا کی جگہ انظرنا کرو، معنی وہی ہے کہ اللہ کے نبی ہمارا خیال کرو، ہاں یا ہمارا خیال کرو. تو راعینا کی جگہ انظرنا کہو. اللہ رب العالمین نے اس لفظ سے جس سے اللہ کے نبی کی شان میں کمی کا اندیشہ تھا، اللہ رب العالمین نے اس لفظ سے ہی سے منع کر دیا.
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 111 اور 112 میں جو باتیں ذکر کی وہ یہ کہ صرف انسان کی خواہش کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ہیں نا جو خواہش کرتے ہیں کہ بھئی میں یہ کروں گا, میں اللہ کی ایسی عبادت کروں گا, میں صرف ایسا کروں گا. صرف خواہش سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کتنی بھی خواہش کر لیں میں جنت میں داخل ہوں گا, صرف خواہش کریں گے آپ عمل کچھ نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ خواہش کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا پڑے گا, کیونکہ خواہش تو یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھیے یہود و نصارہ کہتے تھے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا, کہ جنت میں تو صرف یہودی یا نصرانی ہی داخل ہوں گے, ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کہا؟ اللہ نے کہا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ, یہ تو صرف ان کی خواہشات ہیں, ان کی آرزویں ہیں, یہ صرف ان کی آرزویں ہیں. ہاں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اگر یہ یہود و نصارہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جنت میں صرف یہی جانے والے ہیں تو ان سے دلیل مانگو کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے جس کی بنا پر کہ صرف اٹکل پچو لگا رہے ہو, ہوائی باتیں کر رہے ہو, دلیل لاؤ. اللہ رب العالمین نے کہا. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کون لوگ جنت میں جائیں گے؟ کہا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ تعالیٰ نے کہا سنو, جو بھی اپنے آپ کو خلوص دل کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے, اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دے, ایسا شخص جو اپنا سر اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا دے اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا بدلا دیں گے, نہ تو اس پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمزدہ ہوگے, اور ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہیں. صرف کہہ دینے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے, ہم جنتی, جنت کا دروازہ دیکھ لینے سے دنیاوی بنایا ہوا لوگوں کا جنت میں کوئی نہیں جائے گا, فلاں کا دامن پکڑ کے داخل ہو جاؤں گا, فلاں کا دامن پکڑ کے داخل ہو جاؤں گا. تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ, یہ صرف آرزویں ہیں. جنت میں وہی داخل ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے. اس کے بعد آیت نمبر 124 سے 129 کے بیچ میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا, آپ کا ذکر خیر کیا حضرت ابراہیم کا. کہا کہ حضرت ابراہیم دنیا کے تمام انسانوں کے امام تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا کہ جس جگہ پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی نا, اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کا مصلی بنا دیا, اور کہا کہ جب خانہ کعبہ کا طواف کریں گے تو وہاں آ کر کے 2 رکعت ہر مسلمان کو دنیا کے کسی بھی کونے سے آ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کریں, اس جگہ پر آ کر کے جو ہے مقام ابراہیم کے پاس آ کر کے 2 رکعت نماز ادا کرنی پڑے گی. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کی چند دعاؤں کا ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ مکہ شہر کے لیے بھی دعا کی, اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا, کہ اللہ رب العالمین تو اس مکہ شہر کو امن والا شہر بنا دے. دیکھیے امن یہ بہت بڑی نعمت ہے, امن یہ بہت بڑی نعمت ہے. انسان کو دنیا بھر کی نعمتیں مل جائے نا, لیکن اگر اس کے پاس امن نہ ہونا تو وہ ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. دیکھیے امن ایک بہت بڑی نعمت ہے. انسان کے پاس دنیا بھر کی نعمتیں آ جائے لیکن امن نہ ہونا اس کی زندگی میں تو وہ ان ساری نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی وہ کنٹریز جہاں پر بہت زیادہ جنگیں ہوتی ہیں, بہت زیادہ وارز ہوتے ہیں, وہاں پر لوگوں کے پاس دنیا بھر کی نعمتیں ہیں لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس امن نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں امن عطا کیا تو امن یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو حضرت ابراہیم نے امن کے لیے دعا کی. اسی طرح حضرت ابراہیم نے ایک اور دعا کی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, کہ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے جا رہے تھے نا تو وہ ساتھ ہی ساتھ دعا کرتے جا رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, کہ اللہ رب العالمین تو ہم سے اس کو قبول فرما لے, اس عمل کو تو ہم سے قبول فرما لے. ہم جو بھی اعمال انجام دیتے ہیں یا رمضان المبارک میں جو اعمال ابھی ہم انجام دیں گے نا تو صرف انجام دے کر کے چھوڑنا دے, پوری زندگی جو بھی اعمال ہم انجام دیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, جتنے اعمال ہم انجام دیتے ہیں نا تو اس کو خالی کر کے چھوڑ نہیں دینا ہے بلکہ اس کی قبولیت کی دعا بھی کرنی ہے جیسے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کرتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اس کے بعد ایک اور دعا حضرت ابراہیم کی ذکر ہے, وہ یہ کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج دیں جو ان کے پاس تیری آیاتوں کی تلاوت کریں, ان کو کتاب و حکمت سکھائیں اور انہیں پاک کریں.
ہاں یہ دعا حضرت ابراہیم نے کی تھی، اور اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی طرف اشارہ تھا۔ اسی لیے خود اللہ کے نبی نے کہا تھا نا کہ یہ حاکم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، کہ میں اپنے والد ابراہیم کی دعا کا اور حضرت عیسیٰ کی بشارت کا نتیجہ ہوں۔ یعنی حضرت ابراہیم نے جو یہ دعا کی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا نا من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد جو نبی آنے والے ان کا نام احمد ہوگا، تو اس جو ہے بشارت کا اور حضرت ابراہیم کی دعا کا میں نتیجہ ہوں۔ اس سے اہل بدعت کے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ دنیا بنایا ہے وہ نبی کے صدقے میں بنایا ہے۔ یقیناً اللہ کے نبی کا مقام بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے، لیکن اس میں غلو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ غلو سے روکتے ہیں، تو یہ غلو ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، کہ میں اپنے والد ابراہیم کی دعا کا اور حضرت عیسیٰ کی بشارت کا نتیجہ ہوں، اسی میں جو ہے مبعوث کیا گیا ہوں۔ لیکن یہ لوگ اہل بدعت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ہی کو اللہ کے نبی کے جو ہے صدقے میں بنایا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 132 133 میں حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کی چند وصیتوں کا ذکر کیا جو انہوں نے اپنی اولاد کو کی تھی۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی کہ اے میرے پیارے بچوں، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے، دین اسلام کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ کوئی دینار، کوئی درہم، کوئی پیسہ، کسی جائیداد کی وصیت نہیں۔ وصیت کس چیز کی؟ دین کی۔ آج تو ہمارے درمیان سے یہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ کتنے والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو ان چیزوں کی وصیت کرتے ہیں، اور آخر میں کیا کہا؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم مسلمان ہی مرنا۔ اصل نا انسان کا خاتمہ پر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ خاتمہ اچھا ہوا انجام اچھا ہوگا، خاتمہ برا ہوا انجام برا ہے، لہذا مجھے اور آپ کو خاتمے کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور جو ان کی وصیت تھی اپنی اولاد کو، وہ اللہ رب العالمین نے حضرت یعقوب کی یہاں پر ذکر کی، کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب حضرت یعقوب کے بعد کا موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے بچوں سے پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے کہا قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ کہا آپ والد آپ پریشان نہ ہوں، ہم اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے، جو آپ کا معبود ہے، ہمارے آبا ابراہیم اسماعیل اسحاق کا معبود ہے، ہم اسی رب کی عبادت کریں گے۔ عزیز بھائیوں بہنوں، یاد رکھو اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو، ایسی تربیت کرو، دین اسلام میں مضبوط کرو، دین سکھاؤ، اسلام سکھاؤ، یہی کام آنے والا ہے، ورنہ یاد رکھیے آخر میں کف افسوس ملنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 137 میں کہا ایمان کیسے ہونا چاہیے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ تم اس جیسا ایمان لائے جیسے یہ صحابہ کرام ایمان لائے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ایمان کا معیار صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے بتایا، لہذا ہمیں ان جیسا ایمان لانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 141 میں کہا کہ کسی کو برا بھلا، یہ آخری آیت ہے اس پارے کی جس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ کسی کو برا مت بولو، کسی کو برا مت کہو، بلکہ اپنی اصلاح کرو، کسی پر کیچڑ نہ اچھالو۔ ایک تو پہلے تو یہ کہا کہ صحابہ جیسا ایمان لاؤ، صحابہ نے جیسا ایمان لایا، ان کے جیسے اعمال تھے، ان کا جیسا کردار تھا، ویسے کردار اختیار کرو۔ اب یہاں پر آخری آیت میں اللہ رب العالمین آیت نمبر 141 میں کہتے ہیں کہ کسی پر کیچڑ نہ اچھالو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، کہ جو امتیں گزر چکی ہے انہوں نے جو کیا ہے وہ ان کے لیے ہے، یعنی انہوں نے جو بھی اعمال انجام دیے وہ ان کے لیے ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تم جو کرو گے وہ تمہارے لیے ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ جو کر رہے ہیں ان کے تعلق سے تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو عزیز بھائیوں اور بہنوں، اور یہ تھا پہلے پارے کا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ امید کرتا ہوں بہت آسان کوشش کی ہے میں نے بہت آسانی سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ الحمدللہ ہم نے پورے پارے کا خلاصہ دیکھ لیا۔ اسی طرح سے آگے تمام 30 پاروں کا، مکمل 30 پاروں کا، آج پہلے ہو گیا، پہلا پارہ ہو گیا، ابھی 29 پارے بچے، مکمل 29 پاروں کا، اسی طرح سے ہم لوگ انشاءاللہ خلاصہ آیت با آیت دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں جو بھی اچھی باتیں، اچھے اعمال اللہ تعالیٰ نے ذکر
کیے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، برے اعمال، بری باتوں، منافقین، کفار کی خصلت سے اور جو ہے بری خصلتوں سے، بری عادتوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھیں۔ اللہ رب العالمین اس میں بیان کیے گئے واقعات سے، بنی اسرائیل کے واقعات سے، اسی طرح سے اور دیگر واقعات جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں، اس سے ہمیں عبرتیں، نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔